السلام علیکم، ٹیبل ٹاک اور میں ہوں وقاص فلانا۔ آج وزیر اعظم عمران خان جب پارلیمنٹ ہاؤس میں انٹر ہوئے تو انہوں نے 2 انگلیاں اٹھائی، یعنی وکٹری کا نشان بنایا۔ اب اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ ایک تو جو 2 بل تھے جو اپوزیشن بڑا شور شرابہ کر رہی، کل نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا اور حکومت کو یہ لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بل نہ پاس کروانے دیں تو مشترکہ اجلاس بلانے کی رات گئے بات ہوئی، لیکن رات کو ہی یہ فیصلہ مارننگ میں کر دیا گیا کہ مشترکہ اجلاس نہیں بلایا جائے گا، کیونکہ ایک تو عددی پرابلم تھی اور دوسری حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کا شور شرابہ تھا اس سے بھی تھا۔ پھر سینٹ کے اندر یہ بل پاس ہوا، اس میں سینٹ میں جب یہ بل پاس ہوا تو اپوزیشن نے تو ووٹ دیے تو پاس ہوا نا، لیکن اس میں جو اپوزیشن بظاہر تو ایک نظر آ رہی ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان جا کر ملتے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی اور آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری سے بھی، اور اس کے بعد کل ان کو فون بھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کیا جاتا ہے اور آئندہ کے لاہے عمل کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ ایک نہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن متحد ہے، وہ شاید متحد نہیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے حکومت جو کہتی ہے کہ جب اگر لیٹ سپوز، جو تجزیہ کار بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ متحد ہو کر یہ حکومت کو گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیٹ سپوز، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے نا، تو اس لیے یہ کبھی متحد ہو نہیں سکتے، جس کی آج جو ہے نشاندہی ہوئی جب مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کے اوپر اعتماد کھو دیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اعتماد نہیں برحال رکھا، ہم سے انہوں نے کوئی کنسنسس نہیں کیا اور جا کر ووٹ دیا، لیکن وہ ووٹ دینا بڑا اہم تھا کیونکہ پاکستان کے مفاد میں تھا، یہ قومی مفاد تھا۔ اس کے اوپر بعد میں آئیں گے یہ ہوا کیا، لیکن اس سے پہلے دوہری شہریت کا معاملہ کل سے چل رہا ہے۔ اب جو دوہری شہریت کے معاملے کے اوپر، یعنی یہ تو 18 جولائی سے چل رہا ہے، لیکن کل ایک تانیہ ادرس نے بھی استعفیٰ دیا اور انہوں نے اپنے استعفے کے اندر لکھا کہ میرے اوپر جو تنقید ہوئی اس کی زد میں آ کر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی وزیر اعظم کے دوہری شہریت رکھنے والے معاونین خصوصی کو عہدوں سے ہٹانے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہیں، وہ اکیلے ریاست کا نظام تو چلا نہیں سکتے، معاونین خصوصی کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار، تعداد کی بھی کوئی پابندی نہیں، دوہری شہریت پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس عطر مین اللہ چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے دوہری شہریت رکھنے والے معاونین خصوصی کو کام سے روکنے اور عہدوں سے ہٹانے کے لیے دائر درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ ایک طرف ہے کہ جو بڑا پنڈورا باکس کھلا ہوا تھا کہ دوہری شہریت رکھنے والے انہوں نے اثاثے ڈکلیئر کیے، تحریک انصاف کہتی رہی پہلے کسی نے کیا نہیں، ہم نے کیا، اپوزیشن تنقید کرتی رہی کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ کل جب تانیہ ادرس نے استعفیٰ دیا تو اس کے اوپر یہ بھی ہوا کہ پھر دوسرے بھی استعفیٰ دیں، لیکن یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے، آئین کے اندر اس میں کوئی پابندی نہیں، رول آف بزنس تھا 2010 کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی آج جو تحریری فیصلہ آیا اس کے اوپر یہ کلیئر ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وزیر اعظم خود نہیں چلا سکتے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی مدد لے سکتے ہیں اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دوسری جانب یہ جو بل پاس ہوئے ہیں یہ 3 بل تھے، یعنی ٹوٹل 4 بل تھے جو پاس کروانے تھے، اور اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت ہمارے پاس آئی، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن نے، ہم گئے قومی مفاد کے لیے لیکن اپوزیشن نے اس قومی مفاد کی آڑ میں اپنا مفاد دیکھا، یعنی نیب کے اوپر ترامیم کے حوالے سے، جس کو اپوزیشن یکسر مسترد کرتی ہے۔ اپوزیشن آج یہ کہتی ہے کہ یعنی شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا کہ 2 بلز کا فیصلہ 20 سے 25 منٹس میں ہو گیا۔ جو 2 بل، ایک تو سلامتی کونسل سے متعلق تھا اور دوسرا جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تھا، وہ منظور ہو گئے، لیکن جو تیسرا بل تھا اکنامک ٹیررزم، وہ بڑا حیران کن تھا اور اس میں یہ بل تکنیکی طور پر غلط ہے، شاہد خاقان نے کہا اس کے الفاظ بھی غلط ہیں اور یہ قانونی طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بڑا خوفناک بل ہے جس میں نے اپنی 32 سالہ پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا، کسی پاکستانی کو 90 دن کے لیے لاپتہ کر دیں اور پھر مزید 90 دن رکھ لیں، اس شخص کو جہاں مرضی رکھیں، وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکتا۔ جو بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ خوفناک بل تھا۔ اب ہم پوچھیں گے کہ حکومت اس طرح کے بل کیوں لے کر آئی، اور اس کے بعد اس بل کو حکومت نے واپس لیا۔ 2 بل پاس ہو گئے ہیں جس کے اوپر وزیر اعظم نے جو تھا جانے سے پہلے ہی وکٹری کا نشان جو تھا وہ دکھا دیا تھا۔ تیسری جانب ہم بات کریں گے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پھر پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا جو ہے وہ تجویز دی ہے، اس کے اوپر حکومت کیا کرے گی؟ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے موجود ہیں، راؤ منظر حیات صاحب سینئر تجزیہ کار، اور عثمان بصرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اسپوک پرسن رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے عثمان بصرہ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا۔ عثمان بصرہ صاحب یہ تو وکٹری کا نشان بنتا ہی ہے، اپوزیشن کو زیر کیے جا رہے ہیں آپ، اسٹریٹجی صحیح چل رہی ہیں آپ کی،
لیکن یہ معاونین خصوصی کل کا اگر آپ کل نہیں تھے پروگرام میں، کل سے لے کر آج تک ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آنا کہ وزیر اعظم خود رکھ سکتے ہیں، خوش ہیں اب آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ہم اس ہر فیصلے پہ نہ صرف ہم بلکہ پاکستان کا ہر شہری خوش ہے جس میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، اور آئین اور قانون میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جب عدالتیں ان کی تشریح کرتی ہیں ہم ہر اس بات پہ خوش ہیں جس پہ وہ تشریح کرتی ہیں. وہ بے شک کسی پارٹی کو ذکر پہنچائے یا کسی کی بات کو پیچھے کرے یا کسی کی کے بیانیے کو تقویت دے، ہر دو صورتوں میں عدالتوں سے جو بھی چیز آئے ہمیں اس کا احترام ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے بھی کہا، دیکھیے ایک بات ہمیں تھوڑی سی آج خوشی بھی ہوئی کہ جو اپوزیشن ہے بے شک وہ اس میں سیاست کرتی ہے اور نیشنل ایشوز کے اوپر بھی سیاست کرتی ہے، لیکن آج جو ہے جب یہ بل پاس ہوئے ہیں جو قومی مفاد عامہ کے بل تھے جس کی وجہ سے ہمارا جو انٹرنیشنل ایک لیول کے اوپر ہمارا ایک کریکٹر ہے وہ ایک بہتر طور پہ ابھرے گا، فیٹف میں ہمارے نکلنے سے مدد ملے گی. لیکن ہم سمجھ نہیں پائے، میں تو ذاتی تو حیثیت میں بھی اور ہماری جماعت میں بھی، کہ آخر اپوزیشن کو ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے اگر سیاست ہی فرمانی ہے تو آپ ہماری پرفارمنس پہ بات کریں کیا ہو سکتا ہے، لیکن فیٹف جیسی چیزوں کے اوپر سیاست کرنا اور پھر ایونچولی اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بل کا پاس بھی ہو جانا، میرے خیال میں اس سے بھی اور جو ایک مذہقہ کی صورتحال تھی، جو آپ کہہ لیں کہ دلگیر صورتحال تھی، وہ یہ تھی کہ جب ایک طرف جو فیٹف ہے اس کے بل کی بات کی جا رہی ہے جو اس میں نکلنے میں مدد کرنے والے بلوں کی بات کی گئی، دوسری طرف اپوزیشن نے جو ایکویلبریم ہے اس کے ایک سائڈ پہ یا ترازو کے ایک پلڑے میں بارگن کے طور پہ نیب کو رکھ دیا کہ آپ ملک سے نیب جو ہے اس کا خاتمہ ہی کر دیں تقریباً، اور نیب کو ایک سمبولک ادارے کے طور پہ رکھیں. دیکھیے مسئلہ کیا ہے عثمان بھائی، اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں، اس کے اوپر میں نے بات کرنی، لیکن ذرا تھوڑا سا اس کو جو دوہری شہریت کے حوالے سے ہے نا اس کے اوپر ذرا بات کر لیں. میرا ایک سوال جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ دوہری شہریت کے حوالے سے کورٹ نے تو کہہ دیا کہ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی پر ان کی شہریت کے حوالے سے شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماضی کے اندر جو وزیر اعظم کا خود کا بیانیہ بنایا ہوا تھا اس کا کیا؟ چلیں کورٹس تو کہہ رہی ہیں لیکن یہ مورل رسپانسبلٹی تو ہے نا، وزیر اعظم سی وی دیکھتے ہوں گے، ماضی کے ان کو بیانات یاد آتے ہوں گے، ہر بیانات کے اوپر ہی چلیں وہ یو ٹرن تو لے رہے ہیں، لیکن کیا یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے مورل کہ پہلے وہ کہیں کہ لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں سرو کرتے ہیں نکل جاتے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پھر آپ نے لوگوں کو اس طرح رکھا ہوا؟ اچھا اس میں دیکھیے ایک چیز تو آج جیسے کورٹ نے بالکل کلیئر کر دی، ایک چیز میرے خیال میں ہم جو قانون کے طالب علم ہیں اور تھوڑا بہت قانون کی پریکٹس بھی کرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں کہ دوہری شہریت جو ہے وہ کسی بھی رکھنے کے لیے ایڈوائزر اور معاون خصوصی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل نہیں ہے. نمبر ون بات یہ. دوسری بات یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہیں. جب ہم ایک ایسی حکومت کے اندر لوگوں کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر آپ نئی ٹیکنالوجی کے اندر انوویشن لانے کی بات کر رہے ہیں، لا محالہ آپ کو باہر دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناگزیر ہوتی ہیں، ناگزیر ہونے کی بنیاد پر ان کو کیا جاتا ہے. جیسے ہم تانیہ ادریس کو لے کے آئے، تانیہ جو ہیں وہ اپنے شعبے کے اندر ایک بہت زبردست ایکسپرٹ تھی. پھر آپ دیکھیے کہ ظفر مرزا کی آپ بات کر لیں، بے شک وہ ریزائن کر گئے ہیں لیکن آئی نو ویری پرسنلی اور ان کے کریڈینشیل اگر آپ کو دیکھیں، ایک آدمی نے آپ نے جو بین الاقوامی خدمات کے اندر اعتراف میں اس کو لوگ اس کو سراہتے رہے. میرے خیال میں جو ہمارے پاکستانی اوورسیز وہ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہے، کثیر تعداد کے اندر پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، پاکستان کا فخر ہے بات دنیا کے اندر، اور اگر وہ آگے پاکستان میں کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں اگر قانون اور آئین اس کی ممانعت نہیں کرتا تو اس کی اجازت ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، یہ آپ نے بسرا صاحب کی بات سن لی اور میں نے آپ کو سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھ کر انٹرو میں سنا دیا جو اس کے چیدہ پوائنٹس تھے. اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیوں آپ لوگ تنقید کر رہے تھے؟ اور کل تانیہ ادریس کے آپ سارے ہمدرد بنے ہوئے تھے، اگر ان کے اوپر وزیر اعظم کا اختیار ہے وہ رکھیں نہ رکھیں، کسی کو بھی رکھیں نہ رکھیں، ان کا اپنا استحقاق ہے، جو مرضی کریں وہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ کنفیوژن پہلے بھی نہیں تھی. جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں یا جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں، لیکن جو اعتراض تھا وہ عمران خان صاحب کا خود تھا. ان کے بیسیوں بیان ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں بکسا بند کر کے اور نکل جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا خود کوئی بیسیوں بیانوں پہ یہ یو ٹرن تھا کہ انہوں نے بھر بھر کے جو ہے وہ دوہری شہریت والے اپنے کابینہ کا جو ہے وہ حصہ بنایا ہوا ہے. ایک تو یہ ہو گیا.
دوسرا اعتراض بھی ہمارا نہیں تھا, وہ ان کی پارٹی کا اپنا تھا کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں نہیں, ان کو چلایا, وہ ان کے پاس کوئی ملتا نہیں ہے کام کا بندہ, اور سارے بندے جو ہیں وہ اپوائنٹڈ انہوں نے جو ہے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں اعتراضات انہی کے تھے. تو ان کے اپنے جو بیانات تھے وہ منفی دوہری شہریت پارلیمنٹیرینز پہ لاگو ہوتی ہے, اور وہ آرٹیکل 63(1)(c) کے تحت میرے خیال سے ایک تو یہ ہو گیا پوائنٹ. دوسرا, بسرا صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی سیاست کی اور بارگیننگ کا چپ بنا دیا. تو آج خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس بڑی کلیئرٹی میں انہوں نے بتایا کہ 4 بلز تھے جو حکومت اکٹھے پاس کرنا چاہتی تھی. اس میں جو فیٹف سے ریلیٹڈ تھے وہ صرف 2 تھے مین بل, جس کی ہم نے 25 منٹ میں یا 30 منٹ میں اس میں کنسنسس ہو گیا کہ یہ وہ پرسن سے ریلیٹڈ تھا. ایک UNSC یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا تھا, اور دوسرا ATA کی امینڈمنٹ تھی جو 2020 کی تھی. تو اس کے اندر وہ پرسن کی ڈیفینیشن تھی جس کے اوپر اتفاق ہو گیا. اب آگے آ جائیں, اسی مد کے اندر یہ ایک جو ATA کی امینڈمنٹ اور کرنا چاہ رہے تھے جس کا فیٹف سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ اس اندر ایک فاشسٹ حکومت جو یہ بن چکے ہیں اس میں اضافہ کر رہے تھے کہ 90 دن پہلے بندے کو جو ہے وہ بند کیا جائے, اور 90 دن دوبارہ جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ مسنگ پرسن بنا لیا جائے. تو یہ ایک ان کی چال تھی جو ہم نے ناکام کی. اور دوسرا جو نیب کے اندر جو ترامیم تھی وہ بھی حکومت کرنا چاہ رہی تھی, ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور نیب میں یہ کیا ترامیم کرنا چاہ رہی تھی, جو چیئرمین نیب کو اور جو ڈپٹی چیئرمین ہے ان کو ایک بلیک میلنگ کا ٹول جو ہے وہ بنا رہی تھی کہ اس کا جو ایکسٹینشن کا اختیار ہے وہ لینا چاہ رہی تھی. جب ہم نے ان کو پریس کیا اس چیز پہ کہ یہ کس طرح کا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ بیک آؤٹ کر گئے. اور دوسری جو ترامیم وہ نیب کے قانون میں کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی عباسی صاحب نے بتایا کہ اگر ریفرنس کوئی فائل کر دے نیب اور 14 دنوں کے اندر کوئی پوائنٹس کو نہ آپ جو ہے وہ اس پہ ریبٹل دے تو وہ ایک جو ہے قانون شہادت وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اعتراض وہ ایڈمٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی غلط ایک قانون تھا, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھا. اس پہ بھی ہم نے ان کو کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ کوئی اپوزیشن نہیں چاہ رہی, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں امینڈمنٹس بھی نہیں چاہیے نیب کی. ہم نے آج باقی صاحب نے کھل کے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ خود ہے. اور یہ ان کی یہ اور ہم نے جو کل واک آؤٹ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ جو 2 فیٹف کے بلز بھی تھے نیشنل اسمبلی میں ان کی امینڈمنٹ بھی یہ کرنا بھول گئے اور اس کو ویسے ہی پاس کر دیا تھرو نیشنل اسمبلی. میں اس کے اوپر آتا ہوں, ذرا راؤ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں, پھر عثمان بسا صاحب اس کے اوپر کریں گے کہ حکومت خود نیب کے اوپر ترمیم کرنا چاہتی تھی لیکن حکومت اس طرح اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ 35 ترامیم یہ لے کر آئے ہیں, یہ تو نیب کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. عثمان بسا صاحب اس کے اوپر جواب دیں گے, لیکن راؤ صاحب یہ اس کے اوپر ذرا معاونین خصوصی کے اوپر جو سارا ایک پہلے ایسے شروع ہوا, جو وزیر ہوا بازی تھے ایک پروگرام کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کس کے احساسیں ہیں, کون ڈوئل نیشنل ہے. اس کے بعد 18 جولائی کو یہ آتا ہے, اس کے بعد ایک ڈوئل نیشنل جو ہماری معاونین خصوصی ہیں وہ چھوڑ کر جاتی ہیں, اور آج کورٹ کا یہ فیصلہ, ہاؤ ڈو یو سی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ونڈو ڈریسنگ کے اوپر کی طرح ڈسکشن نہیں کرنی, ریٹورکس میں نہیں جانا کہ میرا لیڈر ٹھیک ہے اور آپ کا لیڈر خراب ہے, آپ کا لیڈر بہت زبردست ہے. دس از مطلب لوگ تنگ آ گئے ہیں اس ڈسکشن سے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جی کہ یہ قانون ہے اور یہ موریلٹی ہے. بنیادی طور پہ خان صاحب کے جو بیانات ہیں پرانے وہ قانون کے مطابق نہیں تھے, وہ موریلٹی کے حساب سے تھے کہ جناب ایڈوائزرز ہونے چاہیے, آپ کے ایڈوائزرز غیر ملکی نہیں ہونے چاہیے. ہم سب کو پسند آتی تھی یہ بات. انہوں نے کہا تھا میری تو کابینہ صرف 20 پر ہوگی, سر وہ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ موریلٹی ورسز لا کی ڈسکشن آپ کر رہے ہیں اس وقت. بالکل صحیح ہے, کانسٹیٹیوشن میں کہیں ایسی قدغن نہیں ہے. نہیں, موریلٹی پریویلز ان ڈیموکریسیز. یاد رکھیے گا, آپ برطانیہ کے اندر ایسی حرکتیں کر کے دیکھیں نا. آپ یہ دونوں ہمارے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا انگلینڈ کی ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کی باتیں کر کے دیکھیں, آپ سر کھا جائیں گے آپ کو ہاؤس آف کامنز کے اندر. میں نے ہاؤس آف کامنز میں جا کے ڈسکشنز اٹینڈ کی ہیں بیٹھ کے ایز اے وزٹر, میں حیران ہو گیا ہوں کوالٹی آف ڈسکشنز پہ, اور میں یہاں کی کوالٹی آف ڈسکشنز پہ بھی حیران ہو چکا ہوں. بھئی آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ ہائر مورل پچ پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا قانون پہ بات کرنا چاہتے ہیں. قانون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو بات بالکل 100% کلیئر ہے, آپ ایڈوائزر سے اثاثے نہیں پوچھ سکتے. قانون مطلب بیکاز
اس کی کوئی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جانا، اس نے اپنے اثاثے نہیں ڈکلیئر کرنے، اس نے الیکشن ٹیکنوکریٹ ایز اے ٹیکنوکریٹ نہیں، اس نے الیکٹریٹ کے پاس نہیں جانا. جی ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، صحیح ہے. باقی جو بندے ہیں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، لازمی بات ہے کہ ان کے اثاثے آئیں گے. ڈوئل نیشنلٹی کے اندر جو قانونی پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے، دونوں صاحبان بالکل صحیح فرما رہے ہیں. موریلٹی کے اندر خان صاحب بالکل موریلٹی کے اوپر بلیو نہیں کر رہے اس وقت. جو وہ بات فرما رہے تھے، جس بات کے اوپر لاکھوں بندوں نے سٹیمپ کیا ووٹ، وہ اس بات پہ اس مضبوطی سے قائم نہیں ہو رہے جس مضبوطی سے انہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیا کیا جائے؟ کویگمیر آ گیا نا، ایک ایسی دلدل میں آ چکے ہیں جس میں لیڈرشپ چینج کرتے ہیں ملک اور خراب ہو جائے گا. یعنی اس وقت ڈسکشنز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک محفوظ رستہ ہماری اکانومی کے لیے، ہماری سٹیزن کے لیے، ہماری پارلیمنٹ کے لیے کیا ہے. میں معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اپوزیشن نے باتیں کی ہیں ان میں سے کئی چیزوں کو میں خود جانتا ہوں، ان میں سے کئی بندوں کو میں خود سمجھتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ کے اندر 100 کروڑ روپے آ جائے، 125 کروڑ روپے آ جائے، اور آپ کہیں گے میں بتاؤں گا نہیں کہاں سے وہ پروف تو نہ ہونا. سر میں بات نہیں کر سر اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اچھا چلیں چھوڑ دیں سر، اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. چلیں اس پہ بھی ڈسکشن نہیں کرتے کیونکہ میرا اس آدمی سے بڑا ذاتی تعلق ہے. سر ذرا آپ جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے اس کے اکاؤنٹ میں 20 پاؤنڈ ڈال کے دیکھیں نا. یہی ہے نا دنیا. آپ اپنے حبیب بینک سے آج کہیں کہ پرائم منسٹر کو 20 پاؤنڈ بھجوا دیں، یا اس کی خیر بچے نہیں ہیں، آپ اس کے کسی ایڈ کو بھجوا دیں، اس کے کسی ساتھی کو بھجوا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں سر ایک کمپلیٹ ایک سموک سکرین ہے جو سامنے رکھ کے المیہ یہ ہے کہ مکمل بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ سمجھ نہیں رہے ہمارے پولیٹیشنز کہ دے آر سائننگ دیئر ڈیتھ وارنٹس. یہ چیزیں یہاں نہیں رکیں گی. کبھی نواز شریف صاحب یہ سوچ سکتے تھے جس وقت احتساب کا بنا ہے یہ سارا سلسلہ 1997 سر اس وقت کا احتساب کا جو چیئرمین تھا جو بعد میں ملک سے 3 بار فرار ہو چکا ہے، وہ کبھی سوچ سکتا تھا کہ اسی جرم کے اندر اسے وہ روتا تھا جا کے، وہ عدالت میں جا کے روتا تھا جس نے یہ قانون بنایا ہے. میں بار بار پولیٹیشنز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انتہائی میچیورلی سنجیدگی سے بیٹھیں. یہ سر چھوٹی باتیں ہو گئی ہیں. ٹھیک. اب سر آپ کا خیال ہے کہ یہ ذرا میں بریک لینی ہے سر، آپ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے بڑی خوش ہم سے سیٹسفائی ہو جائے گی اگر ہم نے 2 آرڈیننس یا قانون پاس کر دیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. بات ہونی چاہیے. وزیر خارجہ نے آج کہا ہے کہ ہم اس کو فوراً بھیجیں گے اور اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد عثمان بصرہ صاحب جواب دیں گے. یہ کامیابی ہے، سیٹسفائی کر لیں گے کیونکہ حکومت اس کے اوپر بھی کہتی ہے کہ ایک دم سے تو گرے لسٹ میں نہیں گیا، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کارستانی ہے اور ہم اس کو نکال رہے ہیں تو یہ رضامند نہیں ہے. بریک کے بعد For admission, visit your nearest campus. It's always hard to take the first step as you grow up. But if you'll see, you won't have to do it alone. Here, we will inspire you to spark creativity with new innovations. Seek knowledge with new tools. Expand imagination with new horizons. But also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School offers Pakistan's first E-Tech enriched education system from pre-nursery to A-levels. For franchise, please call 0307 777 4171, 0307 333 1082. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ The Savvy School, پاکستان کا پہلا 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. For admission, visit your nearest campus. It's always hard to take the first step as you grow up. But if you'll see, you won't have to do it alone. Here, we will inspire you to spark creativity with new innovations. Seek knowledge with new tools. Expand imagination with new horizons. But also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School offers Pakistan's first E-Tech enriched education system from pre-nursery to A-levels. For franchise, please call 0307 777 4171, 0307 333 1082.
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को इल्जामात लगाते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन अहम कौमी मफादात के ऊपर जहां पर अपोजिशन और हुकूमत को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, हमने देखा 5 अगस्त को भी, उसके बाद कश्मीर के ऊपर भी हमें उस तरह से नज़र नहीं आया। लेकिन इस मामले के ऊपर हमें अपोजिशन और हुकूमत नजर आई, लेकिन अपोजिशन के अंदर अपोजिशन एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आई। उस्मान बसरा साहब, ये जो बिल पास हुए हैं, इससे पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है? अच्छा विकास भाई, एक तो मैं आपको एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात करूं। देखिए, फैटफ से जब तक आप निकलने के लिए इकदाम जो भी उन्होंने आपको एक फ्रेमवर्क बना के दिया है वो नहीं करेंगे तो खाकम बदन पाकिस्तान बड़ी सख्त मुश्किल का शिकार हो सकता है। अच्छा। मुझे ये समझ नहीं आ सकी कि हम जो ये अपोजिशन है पाकिस्तान की, जो अल्लाह की तरफ से हमें वदीयत कर दी गई है, ये अपोजिशन मतलब कि ये लोग नैब, एहतसाब, नाजायज इसासे, एसेट्स बियॉन्ड द मीन्स, उससे आगे इनकी सियासत निकल ही नहीं रही। आप देखिए, हमने कश्मीर के मसले के ऊपर, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब वहां पे आना था और तकरीर करनी थी और दुनिया को जवाब देना था और हमने एक सॉलिडारिटी का मैसेज देना था कश्मीर के लिए, इन्होंने तब भी जितने भी असीरान नैब हैं उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए 3.5 घंटे स्पीकर के चैम्बर में बहस करते रहे। चले, वो वक्त भी गुजर गया। अब देखिए, जब से आप रिकॉर्ड उठा के देख लें नेशनल असेंबली का कि पार्लियामान के फ्लोर को अपोजिशन ने नैब की बैशिंग, नैब को हटा दें, नैब को खत्म कर दें, असीरा ने नैब के जो इस्तेमालकारी हैं उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए नैब के चेयरमैन की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए इस्तेमाल तो किया है, लेकिन पब्लिक बेनिफिट के लिए, जिसको हम कहते हैं मुफादे आमा के लिए, कुछ भी एक भी वहां पे लफ्ज सर किया ना। उन्होंने मईशत के ऊपर मिसाके मईशत की बात की, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, आप वजीर खजाना को तब्दील कर चुके थे, उन्होंने कहा हमारी एक्सपर्टीज ले लें, आए मिलकर बैठे, आप लोगों ने तब उनकी बात नहीं सुनी। वो भी इक्विवेलेंट था। पाकिस्तान के बाद मुआशी जो हालात हैं वो आपके सामने क्या हुए? ये विकास आपको किसने कहा कि इन्होंने हमें कहा था कि आयम मिसाके मुआशियत करते हैं? सर मैंने सुना, कानों से सुना, पार्लियामेंट में तकरीर, पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ साहब ने कहा। सर मैं आंखों से देखा सुना जी, मैं आपको जो आपने आंखों देखा और कानों नहीं सुना वो मुझसे सुन लीजिए। अच्छा। जब इन्होंने वहां पे तकरीर करने के लिए अपनी जेब दास्तां के लिए लफाजी की कि आए मिसाके मुआशियत करते हैं, अगले दिन मियां नवाज शरीफ साहब जो अब हवाखोरी करने के लिए बाहर भाग चुके हैं, उनकी बेटी ने पार्टी के अंदर वो इसके अंदर बैशिंग की मियां साहब की। वो उनके घर का मसला ना, आप तक तो वो बात आई ना जो उनके लीडर ने कही, ऑपोजिशन लीडर ने। नहीं, आप सुने, मैं आपको वो बात बताने लगा हूं जो असल में टेलीविजन पे ये करते नहीं है। उसके बाद हमने मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर, और जो हमारी अहमद डोगर साहब जो हमारे चीफ व्हिप हैं पार्टी के, उन्होंने, हमारे स्पीकर साहब ने, हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स के जो अमूर के मिनिस्टर हैं अली, उन्होंने सब ने इनसे कहा कि आइए बात करते हैं उसके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं वो जी उसके ऊपर अब कोई बात नहीं होगी। वजह ये थी कि इनको घर से मसला पड़ गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है जो आज का हमारा टॉपिक भी है। देखिए, राणा साहब जो है ये इज ए प्रॉमिसिंग फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिशियन है, कल को इन्होंने भी आना है। मैं सिर्फ एक बात की खिदमत में की थी, राणा साहब आपके, इनके वाले साहब भी मेरे साथ बेतहाशा प्रोग्राम उन्होंने किए, ही वाज अ वंडरफुल गाय। मैं इनसे भी कहता हूं कि देखिए, पार्टीज को डिफेंड करें, अपने अपने पार्टीज के बयानिए को डिफेंड करना चाहिए ना टेलीविजन पे, लेकिन लोगों को डिसरे मत करें। अब देखिए कि सारी कौम को अब ये पता है कि फैटफ के मामले में इन्होंने नैब के अंदर सबसे पहले इन्होंने कहा जी 1 अरब की जो है वो रखिए कि नैब की जो कॉग्निजेंस है वो स्टार्ट होगी 1 अरब से, यानी कि 99 करोड़ 99 लाख 99,900 से स्टार्ट नहीं होगी, 1 अरब से जो है वो नैब की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इन्वोक की जाएगी। नंबर 1। दूसरे, सर आप भी तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे ना, उसमें 50 करोड़ की रखी थी, वो उसको भूल गए आप? नहीं, आपको मैं क्या विकास, मैं आपको बताऊं कि मैं तो उन्होंने 1 अरब कर दिया तो। देखिए, मैं नैब के साथ प्रैक्टिस करता हूं, मैं आपको बताता हूं, नैब के अंदर ऑलरेडी एक लिमिट जो है वो सेटल है। नैब की जो ईबीएम होती है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है, उसके अंदर एक ऑलरेडी सेटल अमाउंट है कि इससे कम के केसेस को नैब टेकअप नहीं करेगा। और अगर कोई नैब के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन आएगी तो नैब देखेगा कि इसको किसी और इदारे के स्पुर्द कर दें, जैसे कि आप पंजाब के अंदर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है वो है, फिर यहाँ पे एफआईए है, फिर इस तरह के दूसरे तहकीकाती इदारे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन नैब की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करने के लिए कह रहे थे पहले तो 1 अरब की रकम लेके जाएं। देखिए, आप मुझे बताएं कि फैटफ का कानून जो है इससे निकलेंगे तो इमरान खान को फायदा होगा कि कौन को फायदा होगा? ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। अब जरा राणा साहब रिस्पॉन्ड कर लें।
ٹائم پیچھے کم رہ جائے گا عثمان صاحب. رانا صاحب یار ایک تو آپ لوگ اپنے گھر کو ٹھیک کریں, اس کے بعد آپ لوگ اپنے معاملات سے باہر نکلیں. آپ کو نظر ہی نیب آتا ہے, کرپشن آتی ہے, آپ کی دوڑ جو ہے نا وہ ملا کی مسجد تک دوڑ, وہی آپ کے اوپر فارمولا سیٹ ہوتا ہے. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہاں کہ اسٹیٹس کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی 2 بلز کے اوپر, اس میں 25 منٹ میں کنسنسس ہو گیا. تیسرا جو بل یہ لے کے آئے جو اکنامک ٹیررزم پہ تھا, ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں آپ دکھا دیں کہ اسٹیٹس نے کسی اور ملک پہ یہ قانون لاگو کیا ہے جو آپ پاس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جواب نہیں دے سکے کہ 90 دن آپ بندے کو اریسٹ کر لیں, جب کوئی کیس نہیں ہے وہ کسی جج کے پاس نہیں پیش کر سکتے, آپ اسے کسی لائر کی رائٹ نہیں دے رہے, اور پھر 90 دن آپ اور ایڈ کرنے تو یہ تو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. دنیا میں ایسا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ سیٹس نے آپ کو کہاں کہا ہے کہ یہ آپ پاس کر دیں, تو یہ اس پہ ہمیں کچھ دکھا نہیں سکے. تو یہاں کلیئرٹی ہونی چاہیے ہے کہ یہ سیٹس کی مد کے اندر ایک کالا قانون جو کہ ہیومن رائٹ وائلیشن پہ مبنی تھا وہ یہ پاس کرانا چاہ رہے تھے. جب ان سے سوالات پوچھے تو یہ جواب نہیں دے سکے. اب نیب پہ آ جائیں آپ. نیب پہ ہماری آپ ساری باتوں کو چھوڑ دیں. آپ باقر صاحب, جو جسٹس باقر صاحب ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کیا کہہ رہی ہیں, جو بیلز کے اوپر خاقان عباسی کو, احسن اقبال کو جو بیلز ملی, اس پہ کورٹس کی ججمنٹس کیا کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ نیب ہیز بین اگر ڈسریگارڈ اس نے کیا ہے لا کو, فیئر پلے کو, ایکوٹی کو اور پروپرٹی کو. اب یہ اٹ از اے اسپیکنگ آرڈر کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ کی گئی ہیں, ان لافل ڈیپریویشن آف فریڈم اینڈ لبرٹی ہے, ڈسریگارڈ آف ہیومن ڈگنیٹی ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہہ رہی ہیں. ہم نے تو امینڈمنٹس کہا ہی نہیں کہ ہمیں آپ نیب میں لے کے آئیے, تو حکومت لے کے آئی. اور کیا لے کے آئی, انہوں نے کہا جی آپ جو چیئرمین نیب ہے اس کی توسیع ہم انلمیٹڈ ٹائم کے لیے کرتے جائیں, یہ اختیار ہمیں مل جائے حکومت کو. لیکن انہوں نے دوبارہ بل آپ کو دیا نا, انہوں نے کہا کلیریکل غلطی تھی. یہ ان کے وزیر نے جا کر پروگرام میں کہا کہ کلیریکل غلطی تھی, ہو جاتی ہے. دو امینڈمنٹس انہوں نے جو پیش کی, وہ بھی دوسری میں بھی کیا کلیریکل غلطی تھی کہ جس کے اندر آپ کی یہ جو ہے قانون شہادت کی وائلیشن کر رہے تھے, وہ بھی کلیریکل غلطی تھی. تو کہنے کا مطلب ان کی اپنی جو ان کی نیتیں ہیں وہ اس کے اندر ایک خرابی ہے. اور یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی آ گئی, اس لائٹ میں آپ دیکھیں تو نیب کو تو بند کر دینا چاہیے ہے, یا یہ ریفارم لے کے آئے ہیں. یہی ہم کہہ رہے ہیں. ہماری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, ہم نے نیب بھگت لی ہے. ہمارے ہر بندے نے, کون سا لیڈر ہے جو ہمارا نیب زدہ نہیں ہوا اور اس کو کورٹ سے سرخرو نہیں ہوا, سارے ہو گئے. یہاں تک کہ جو نیب میں نہیں آیا اس کو انہوں نے جو ہے وہ 20 کلو بالکل ہوئے. اچھا آپ کی طرف میں آتا ہوں. ایک عثمان بھائی, وہ تو سارے سرخرو ہو گئے ہیں, پھنسنے کی باری تو آپ کی ہے, کر لیں, اچھے رہ جائیں گے, ترمیم کروا لیں, خدا کا واسطہ ہے. ابھی باری ان کی آنی ہے. عثمان بھائی آئیں گے. جی عثمان بھائی, عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. جی میں موجود ہوں. وقاص بھائی کیا جی سوچ میں پڑ گئے آپ. نہیں وقاص بھائی, میں سوری, میں آپ کی بات کو سن نہیں پایا. میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ابھی ترمیم کر لیں, وہ تو بھگت چکے 90%, ایون 99%. تو آپ لوگ ابھی 1% پر ہیں. وہ جب 99 کا جھٹکا لگے گا نا آپ کو, تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. کر لیں ترمیم, اچھے رہیں گے. وقاص بھائی اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بھی یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. ذرا مجھے بتائیے کہ جو فیٹس کی پابندیاں پاکستان پہ لگی ہیں, ذرا کیا رانا صاحب کو تو خیر علم شاید نہ ہو, میں ہو سکتا ہے نہ ہو, میں بھی ہو, کیونکہ ہوتا تو بیان کرتے یہاں پہ. ان کے والد صاحب تھے نا, وزیر معمول خزانہ تھے, وہ ساتھ تھے ان کے, ان کو پتا ہوگا, بہتر پتا ہوگا. فیٹس کی جو پابندیاں لگیں اس کا جو ایک سیلینٹ چیز تھی, جو سب سے اہم نکتہ تھا, وہ منی لانڈرنگ تھی. آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کی مشینیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مضبوط کریں نا. جی بسر صاحب, جی ٹھیک ہے بسر صاحب. پاکستان کو فیٹس کی پابندیاں جو کا سامنا کرنا پڑا, مین ریزن اس کے پیچھے منی لانڈرنگ کی. پاکستان میں ٹیٹیاں لگانے کا کاروبار میاں شہباز شریف صاحب کرتے تھے. پاکستان میں منی لانڈرنگ جو ہے حکمران خاندان نواز شریف صاحب, اور اس کی وجہ سے آپ کو پتا وہ نکالے بھی گئی گورنمنٹ سے. پاکستان میں منی لانڈرنگ کا سارا تصور اشرافیہ خاندان جو زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی نے انٹروڈیوس کروایا, ان لوگوں کی وجہ سے پریڈومیننٹلی یہ پابندیاں لگی ہیں. دیکھیے آج جو مرضی کہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں ترمیم کر لیں, نیب کو ٹھیک کر لیں. بھائی پیپلز پارٹی نے ٹھیک نہیں کی, نون نے ٹھیک نہیں کی, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں تھی تو آپ کہہ رہے ہیں ختم کریں, ایک نیا ادارہ لائیں یار. بالکل نہیں لے کے آئیں گے. یہ آپ کو میں بتا دوں, یہ میں آپ کو بتاؤں,
نیب کے اندر جو لیکوناز ہیں جن میں سے لوپ ہول میں سے جو نکل جاتے ہیں سارے چور، اس کو ہم لوپ ہول کو ٹھیک کریں گے. نیب کو مور ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے، نیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اور پھر نیب ہیلی کاپٹر کیس کو بھی بند نہیں کرے گا، کلین چٹ نہیں دے گا، اور پھر نیب معلوم جبا پہ بھی خاموش نہیں ہوگا، بی آر ٹی کے اوپر بھی سٹے آرڈر کی آر میں یہ نہیں کہے گا میں خاموش ہوں، اپیل میں جائے گا. اوکے نا؟ اس میں ایک لائنر میرا لے لیں، میرا ایک لائنر پھر میں نے راؤ صاحب کو دینا، کافی دیر سے خاموش ہے. میں دیکھیں راؤ صاحب کیونکہ چیزوں پہ ان کی بڑی اچھی نظر ہے. سمپل سی بات ہے بھائی، عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور اس کا خاندان چور ہے، گریبان سے پکڑ کے سپریم کورٹ میں لے گئے. اگر یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ معلم چبا کے اندر کوئی معاملہ ہے، پی آر ٹی میں مسئلہ ہے، تو کیوں نہیں ہمارے وزراء کو ہم لوگوں کو گریبان سے پکڑے سپریم کورٹ میں لے جائیں، چلے جائیں، ہمارے خلاف کیس کریں. موریلٹی پریویلز، اگر موریلٹی پریویلز ہے نا تو یہ آپ کا اپنا رائٹ بنتا ہے. نہیں یہ دیکھیے، نو ندیم بابر کے اوپر، رام داؤد کے اوپر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے دیئر. یہ آپ پتا ہے کہ کوئی کیس نہیں سرے سے. اگر یہ سمجھتے ہیں کیس ہے کہ ہمیں کورٹ میں لے جائیں، ہم تو سمجھتے ہیں کوئی کیس نہیں ہے. چلیں یہ رانا صاحب آپ کو میں ٹائم دوں گا راؤ صاحب کی طرف. یار راؤ صاحب کافی دیر سے بیٹھے. راؤ صاحب آپ نے دیکھ لیا، اب سوال تو کوئی نہیں، جواب دے دیں آپ. دیکھیں جی، بات ہو رہی ہے اکنامک ٹیررزم کی اور بات ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کی. ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی طور پہ ہمیں جو اس طرف لایا گیا ہے، یہ انڈیویجولز بھی لے کے آئے ہیں. اس میں یہ دونوں صحیح فرما رہے ہیں کہ کئی ہمارے ایسے پولیٹیشینز ہیں جو کہ گراسلی انوالوڈ ہیں منی لانڈرنگ کے اندر، اور پوری دنیا میں کئی پولیٹیشینز ہیں، کئی اس وقت کیسز میں ہیں. سینٹرل امریکہ میں کچھ بندے ہیں جو کہ اس وقت عدالت پہ پیش ہو رہے ہیں، سزا بھی ہو چکی ہے. سر سب سے بڑی فیکٹر جو اس کے اندر ہے دیٹ از ریلیجس منی لانڈرنگ. یس، وہ آپ گورے سے بات تو کر کے دیکھیں، آپ ان میٹنگز میں بیٹھیں، وہ آپ کی تنظیمیں، ریلیجس جو تنظیمیں ہیں جو منی لانڈرنگ کے تھرو ادھر ادھر پیسہ کر رہی تھیں، اس کے اوپر انہوں نے بے انتہا گہری نظر رکھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کچھ بینکس نیو یارک کے اندر باقاعدہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں کچھ پولیٹیشنز کے لیے. اس بینک کو نیو یارک کے اندر ان کی برانچ کو بند کیا گیا. یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. انڈیویجول کے پیسے جو تھے انہوں نے باقاعدہ ثابت کیا امریکنز نے، یہ پیسے یہاں سے آئے، نیو یارک گئے، نیو یارک سے لاہور، کراچی، دبئی، جہاں بھی جانا تھا گئے اور اس بندے کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف لا پاس کرنے سے ہماری ریپوٹیشن بہت بہتر نہیں ہوگی، لا کو امپلیمنٹ کرنے سے. ٹھیک ہے، ایک بات. نمبر 2، بہت خوبصورت بات کی ہیومن رائٹس کی. میرا خیال ہے کہ ہم ایک چیز کنفیوز کر رہے ہیں. رول آف لا ہونا چاہیے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل پارٹی اکراس دا بورڈ رول آف لا افورڈ کرتی؟ پیپلز پارٹی دیکھ لیں آپ، یہ سوال سر آپ نون لیگ دیکھ لیجئے، آپ پی ٹی آئی دیکھ لیجئے. اچھا سر حلقے کا تھانے دار جو ہے آج بھی، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں پتہ نہیں آپ کے چینل پہ بات کی باہر کی، کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں لوگوں کو، پیسے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے گورنمنٹ میں لیے جا رہے ہیں، کنزیکٹیولی 70 سال سے یہ سٹوری چل رہی ہے. ہم ایک لفظ کو استعمال کر رہے ہیں مبالغے کی اس پہ کہ رول آف لا، دیر از نو رول آف لا ان پاکستان. خدایا اس چیز کو سمجھیں. جب آپ ایک بندے سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ یار 8 سے 10 سال پہلے تمہارے پاس رولز رائس نہیں تھی، آج تمہارے پاس 17 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو بڑی زیادتی ہے، مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، میں تو بالکل کلین ہوں. آپ اسے پوچھتے ہیں کہ یار یہ پیسے کدھر سے آئے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دیتا. وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ ہیومن رائٹس میرے وائلیٹ ہو رہے ہیں. بھئی کرپشن جب آپ کر رہے ہیں تو کون سے قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، چائنا کے اندر کلیئر ہے بالکل. آپ یقین کریں، میں نے ایک میئر کی سٹوری آپ کی طرف، میں نے میئر کی ایک سٹوری، کمیونسٹ پارٹی کا ایک لوکل پروونشل گورنر کو انہوں نے ہینگ کیا ہے 7 سال پہلے. موسٹ پاورفل مین. وہاں عدالتیں تک کمیونسٹ پارٹی کے لوگ چلاتے ہیں. میں چائنا کی بات کر رہا ہوں. ججز کمیونسٹ پارٹی کے ہیں. پورا سسٹم کو وہ کنٹین کرتے ہیں. جب ہم لوگ ذاتی مفاد کے اوپر آتے ہیں تو سب کو سر قانون یاد آ جاتا ہے. ٹھیک، مجھے بھی آ جاتا ہے، آپ کو بھی آ جاتا ہے، ہمارے تمام دوستوں کو آ جاتا ہے. لیکن سر ملک نے تو چلنا ہے نا سر. یہ جو 22 کروڑ شناختی کارڈ ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں،
ان کو کہیں تو ہم نے ریلیف دینی ہے نا. اور میں دیکھیں اکراس دا بورڈ بات کر رہا ہوں, عمران خان نے بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کی ہے 2 بندوں کو نکال کے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے آج تک یہ نہیں ہوا. پروونشل منسٹر, میں 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ویڈیو موجود ہے اس کی کہ پیسے لے رہا ہے, 5 سال پھر بھی اس نے پورے کیے. ٹھیک ہے, تو پلیز اس کو ایڈمائر کریں, ان کی غلطیاں بھی اجاگر کریں پی ٹی آئی کی, لیکن جو انہوں نے اچھی پنجاب سے تھا. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ انہوں نے کیا ہے اس کو اپریشیٹ بھی کریں. ارے رول آف لا افورڈ کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں کوئی رول آف لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور آپ جو ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ختم کر دیں اور جو مرضی کرتے کالے قانون لے آئیں, جس کو مرضی اٹھا لیں, جس میں مرضی مسنگ پرسن کر لیں, میرا قطن یہ. لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کو آپ نہ روکیں, پکڑیں, اریسٹ کریں, اور اگر اس میں کوئی گلٹی ہوتا ہے اس کو سزا دیں. بالکل ہونا چاہیے. کون کہہ رہی ہے پارٹی کہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. کرپشن غلط ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن آپ سے ہم یہ کرپشن کرنے والوں کو بھی نہیں رہنا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آپ پیٹرز کا جو یہ لا لے کے آ رہے ہیں, آپ منی لانڈرنگ اس کی سزا پہ واویلا بھی نہیں ہونا چاہیے. جی رانا صاحب کوئکلی آپ 30 سیکنڈ. میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اسٹرانگ کر رہا ہوں اپنے آپ کے کمنٹ کو. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیٹرز کا لا جو یہ کہہ رہے ہیں 90 ڈیز اور 180 ڈیز کا, کسی اور ملک میں بتا دیں جس کے اندر منی لانڈرنگ کے ساتھ کو روکنے کے لیے یہ لا امپلیمنٹ کیا گیا. آپ کو نہیں کوئی ملک ملے گا. فیٹرز کی ریکوائرمنٹ بتا دیں اگر اس لا کی ہے تو فیٹرز کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. یہاں ہم کالے قانون اسی طرح. وہ تو ہوا ہی نہیں ہے رانا صاحب, اس کی جان چھوڑ دیں, وہ تو ہوا ہی نہیں نا. جو 2 ضروری تھے وہ ہو گئے, اس میں یہ نہیں تھا. آپ کے سابق وزیر اعظم نے خود کہا نیب کے اوپر تھا, آپ لوگ 35 ترمیم لے کر آئے, وہ نہیں مان رہے. اب اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا رانا صاحب. ٹھیک, رانا احسان افضل صاحب, عثمان بصرہ صاحب, راؤ منظر حیات صاحب, سینئر تجزیہ کار, آپ ہمارے سے موجود تھے. آج کے ٹیبل ٹاک سے اتنا ہی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. For admission, visit your nearest campus. For admission, visit your nearest campus. It's always hard to take the first step as you grow up. But if you'll see, you won't have to do it alone. Here, we will inspire you to spark creativity with new innovations. Seek knowledge with new tools. Expand imagination with new horizons. But also remember to have some fun along the way. Here, we all aspire to be something greater. Aspire Grammar School offers Pakistan's first E-Tech enriched education system from pre-nursery to A-levels. For franchise, please call 0307 777 4171, 0307 333 1082. ہو اقتدار کے ایوانوں میں یا پھر گمنام تہ خانوں میں لیبر طبقہ کام کر رہا ہے, ان کی پریکاشنز کے اندر نہ ماسک پہنا ہے, ان کو تلتا ہے عدل کے میزانوں میں, کشمکش خیر و شر ازل سے ہے جاری. جن سے ڈرو جس دن تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو. انصاف کے عمیق پیمانوں میں ڈھونڈتے ہیں شاید گواہ اور روشن ثبوت, کر کے تفتیش تاریخ زمانوں میں ہر مجرم پر ہوگا ابکاری بار. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کرایا جا رہا ہے جن کے بچے نے بتایا کہ میں 16 سال کا ہوں. درج کروائیں گے ہم FIR 7. دیکھیے پروگرام FIR 7 ہر پیر اور منگل کی رات 11:05 پر صرف 7 نیوز HD پر. گفتگو ہوگی یاسر عرفات سے
हौसले बढ़ाने की, जिंदगी की उलझने सुलझाने की, राबते बढ़ाने की, शऊरो आगही सलाहियतें उजागर करने की, पेशा वाराना सलाहियतें पाने और सीखने